بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا، آج مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنی ہے، اس لیے تم بھی میرے ساتھ مدد کرو۔ بیٹی نے صاف جواب دے دیا، امی اس وقت ٹی وی پہ میرا پسندیدہ سیریل چل رہا ہے، میں اس کو دیکھوں گی، جب وہ ختم ہو جائے گا تو کچھ کام کروں گی۔ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا، تم اس کو چھوڑو، پہلے افطاری تیار کرواؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات انسنی کر دی۔ پھر اس خیال سے ٹی وی دیکھنے اوپر والے کمرے میں چلی گئی کہ اگر میں نیچے بیٹھی رہی تو امی مجھے بار بار بلاتی رہے گی۔ لڑکی نے اوپر کمرے میں جا کر کمرہ اندر سے لاک کر لیا اور ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے ماں بیچاری آواز دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ماں سے افطاری کے لیے جتنا ہو سکا انہوں نے اتنا کر لیا۔ اتنے میں مہمان آ گئے، سب لوگ افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی نیچے آ کر روزہ افطار کر لے، لیکن کمرے سے کوئی آواز نہیں آئی تو ماں کو گھبراہٹ ہو گئی اور وہ اوپر گئی۔ دروازے پہ جا کے کافی آوازیں دی پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو ماں اور گھبرا گئی۔ پھر ماں نے اس کے نیچے کھڑے بھائی اور رشتہ داروں کو اوپر بلایا۔ سب لوگوں نے آواز لگائی، جب کوئی بھی جواب نہیں آیا تو دروازہ توڑا گیا۔ جب دروازہ ٹوٹا تو اندر دیکھا ٹی وی چل رہا ہے اور وہ لڑکی ٹی وی کے سامنے مری ہوئی اوندھی پڑی ہے۔ اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی لاش کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو اس کی لاش اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہے۔ اب سب لوگ کافی پریشان تھے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی، اور پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی اور وہ ہلکی ہو گئی۔ اب ایسا منظر ہو گیا تھا، جب ٹی وی کو اٹھاؤ تو لاش اٹھ رہی تھی، جب ٹی وی کو اٹھاؤ تو لاش اٹھ رہی تھی، اور جب ٹی وی کو رکھو تو لاش کا وزن بڑھ جاتا تھا اور لاش نہیں اٹھتی تھی۔ اس طرح ٹی وی کو اٹھا کر اس کی لاش کو نیچے لائے اور اس کو غسل دیا، کفن دیا اور پھر اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ویسے ہی ہو گئی جیسے کسی نے اس پر پہاڑ کا وزن رکھ دیا ہو، لیکن جب ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی تو تمام لوگ شرمندگی میں پڑ گئے۔ آخر میں جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تو اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے کر جانے لگے۔ قبرستان میں لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا گیا اور قبر کو بند کر کے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے لوگ گھر کو واپس آنے لگے تو لوگوں نے کہا، اب ٹی وی بھی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر واپس جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ استغفر اللہ! کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ دیکھنے والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں۔ لوگوں نے دوبارہ ٹی وی کو ادھر ہی رکھا اور اس کی لاش کو قبر کے اندر رکھ کے قبر کو بند کر دیا۔ پھر دوبارہ ٹی وی لے کر چلے تو پھر وہی ہوا، اس لڑکی کی لاش باہر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر کار تیسری بار میں لڑکی کو قبر میں رکھا اور ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی اس کو دفن کرنا پڑا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ہماری سمجھداری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دکھا دیا، ابھی بھی اگر ہم نہیں سدھرے تو ہم بیکار انسان ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہند کے کسی شہر کی ایک مسجد میں کچھ سوگوار افراد گھبرائے ہوئے آئے اور نمازیوں سے کہنے لگے، ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے اور بڑا عجیب معاملہ ہے،
آپ حضرات برائے کرم آ کر دعا فرما دیجئے۔ جب سب گھر پہنچے تو ایک جوان عورت کی لاش کمرے میں رکھی تھی اور اس کے چاروں طرف بڑے بڑے خوفناک کن کھجورے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ وحشتناک منظر دیکھ کر مارے خوف کے سب کی گھگی بند گئی۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا، یہ میت کا عذاب معلوم ہوتا ہے جو ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ آؤ مل کر استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ سب نے مل کر توبہ استغفار کر کے گڑ گڑا کر اور رو رو کر کافی دیر تک دعا مانگی۔ بالآخر وہ خوفناک کن کھجورے لاش کا گھیرا چھوڑ کر ایک طرف کونے میں جمع ہو گئے۔ ڈرتے ڈرتے میت کی تجہیز و تکفین کی ترکیب بنی۔ نماز جنازہ کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو بہت سارے خوفناک کن کھجورے قبر کے ایک کونے میں جمع تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جو تو قبر کو بند کر کے لوگ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تدفین کے بعد جب میت کی ماں سے اس کا عمل دریافت کیا گیا تو اس نے کہا یہ ٹی وی دیکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ٹی وی کے پروگرام میں اس کا پسندیدہ گانا آ رہا تھا کہ اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی اذان کا احترام کرو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا یہ کہہ کر ٹی وی بند کرنے سے انکار کر دیا کہ امی اذان تو روزانہ ہوتی ہے مگر یہ پروگرام اور گانا کہاں روز روز آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو یہ عذاب اسی سبب سے ہوا۔ ناظرین ان واقعات کو سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ یہ سب کس طرح ہو سکتا ہے، یہ باتیں عقل میں نہیں آتی۔ عرض یہ ہے کہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر نہیں رکھا جاتا۔ ثواب و عذاب کا معاملہ حق ہے، ہو سکتا ہے عقل سے سوچنے والے کی سمجھ میں قبر و حشر اور جنت و دوزخ کے معاملات بھی نہ آئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت دے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔